اور اللہ تعالیٰ نے اس آپشن کے لیے 2 طریقے وضع کیے ہوئے ہیں، وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا وہ طریقے کیا ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اللہ کی مخلوق پر مہربانی اور اللہ کے حضور دعا میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولے آپ اگر اللہ کے نادار بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی مشکلیں آسان کر رہے ہیں اور ان کے دکھ درد میں کام آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے، کسی بھی گھرانے سے ہو، آپ اللہ کی مہربانی کے حقدار ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے زندگی کی تمام نعمتیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ آپ اس معاملے میں یورپ اور امریکہ کے ارب پتیوں کی مثال لے سکتے ہیں۔ بل گیٹس پر اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اس نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا، اس نے انسان کو پرسنل کمپیوٹر دے دیا، یہ پولیو کی ویکسین بنوا کر پوری دنیا کو مفت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بچوں کو بھی بل گیٹس کی عطیہ کردہ ویکسین پلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اس مہربانی کے بدلے میں بل گیٹس کے لیے اپنی نوازشات کی گیٹس کھول دیے۔ دوسرا طریقہ دعا ہے۔ ہم لوگ جب اپنے خالق سے زندگی، رزق، غربت، صحت، سکون، شہرت اور اختیار کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہم پر اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم اگر اس کا رحم، اس کا کرم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے مانگنا ہوگا، ہمیں اس سے طلب کرنا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات کے دروازے مکمل بند ہوتے ہیں اور ہم جب تک مانگتے نہیں یہ دروازے نہیں کھلتے۔ وہ مسکرائے اور جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کم ترین ضروریات طے کر رکھی ہیں۔ یہ پتھر کے اندر کیڑے کو ہوا، پانی اور خوراک پہنچاتا ہے، یہ ریشم کے کیڑے کو کوکون کے اندر ضرورت کے مطابق رزق دیتا ہے، یہ آگ کے کیڑوں کو بھی خوراک دے رہا ہے، اور یہ سمندر کی تہوں میں قید میل میل لمبی مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ لیکن یہ مچھلی اللہ کی نوازش کے بغیر سطح آب پر نہیں آ سکتی۔ ریشم کا کیڑا اس کی مہربانی ہی سے کوکون سے باہر جھانک سکے گا، اور آگ اور پتھر کے کیڑوں کو بھی اس کی نوازش کے بعد ہی باہر نکلنے کی توفیق ملے گی، اور زندگی کا یہ مرحلہ صدقے اور دعا سے طے ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر مہربانی ہوتا ہے، جبکہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور دماغ کی ابھی ساری گرہیں نہیں کھلی۔ خواجہ صاحب نے کہا لگایا اور بولے ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازشات کی چیک بک سے ایک چیک کاٹ کر ہماری جیب میں ڈال دیتا ہے۔ اس چیک پر اللہ کی منظوری کی مہر لگی ہوتی ہے، بس اماؤنٹ اور موڈ آف پیمنٹ کا کھانا خالی ہوتا ہے۔ اماؤنٹ اور موڈ آف پیمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا پڑتی ہے، اور ہم جو اس سے مانگتے جاتے ہیں وہ اماؤنٹ کی جگہ پر ان سے بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ چیک کیش ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور ہم نہال ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مگر ہماری ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا دعائیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن کے ہم اہل ہیں اور دوسری وہ جن کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کرتے۔ مثلا امتحان میں پاس وہی ہوگا جس نے امتحان دیا ہوگا، اور اولاد اسے ہی ملے گی جس نے شادی کی ہوگی۔ ہم اگر امتحان دیے بغیر پاس ہونے کی دعا کریں گے تو ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، اور ہم اگر نتائج کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت تھوڑے عرصے کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں پہلے امتحان میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کے بعد پاس کر دیتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ ہمارے خاندان، ہماری نسل اور ہمارے دوستوں میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو ہماری دعاؤں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے نتائج ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور یوں ہماری دعاؤں کا فائدہ ان لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا چیک بعض اوقات ہماری اولاد بھی کیش کرا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سن لیتا ہے اور ہماری اولاد کو ہماری دعاؤں کے نتائج کے لیے کوالیفائی کر دیتا ہے، اور یوں ہم اپنی اولاد کو خوشحال، باعزت اور بااختیار ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔